اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی گھناؤنا چہرہ بے نقاب پاکستان نے سلامتی کونسل کو اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی گئی۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سنتاس معاہدے کے متعلق بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی اراکین کو آگاہ کیا۔ پاکستان اپنے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ بارہا کہہ چکے ہیں پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت ڈس انفارمیشن مہم کے ذریعے الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ پاکستان شفاف، آزادانہ اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ کشمیر 70 سال سے زائد عرصے سے حل طلب ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل کرائے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی بھارت اور پاکستان کو ثالثی کی پیشکش، انتونیو گوتریز نے کہا پاک بھارت کشیدگی خطرناک مقام پر ہے۔ دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں، غلطی نہ کریں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ یو این آفس ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایسی کاوش کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہیں جس سے سفارتکاری بڑھے، امن قائم ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف اور یو این سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے انتونیو گوتریز کی کوششوں کو سراہا۔ پہلگام واقعے کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پھر پیشکش کی۔ وزیراعظم نے پاکستان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بھارتی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، امن کا عزم برقرار، لیکن خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال۔ کہا دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ پاکستانی افواج، ادارے عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بلوچستان میں جاری اقدامات کے حوالے سے غلط بیانی کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا۔ بلوچستان کے نوجوان ترقی کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔ کئی ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات بلوچستان کے عوام کو ملنا شروع ہو گئے۔ سول سوسائٹی کے اراکین بلوچستان کے عوام میں آگاہی پیدا کر رہی ہیں۔ خطے میں امن کے لیے ایران پاکستان کے ساتھ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ عباس عراقچی نے صدر مملکت سے ملاقات میں کہا بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف سمجھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے آگاہ کیا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عباس عراقچی کو بتا دیا بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ علاقائی سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنا سمجھیں گے جنگ کا اعلان۔ پاکستان کے سیاسی قیادت یک زبان۔ قومی اسمبلی سے بھارت کو پیغام ہے، بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا بھارت مختلف ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ عالمی برادری بھارت کو دہشت گردی پر جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تار نے کہا بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پوری قوم بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کی مذمت، حکومت سے فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔
بھارت کی آبی جاری دریائے چناب کا پانی روک لیا، سنتاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی، ہیڈ مرالے کے مقام پر پانی کا بہاؤ سے 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت بگلیہار ڈیم میں پانی جمع کر رہا ہے، چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ We will exercise full restraint and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, then we will give a befitting reply. پاکستان کسی بھی صورتحال میں پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن بھارت نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ ساگدار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا، پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں، حقائق سامنے لانے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کا خیر مقدم کریں گے۔ دونوں وزراء خارجہ نے سفارتکاری کے ذریعے پیچیدہ مسائل کے حل پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر تھی بھارت 29 اور 30 اپریل کی رات کو حملہ کرے گا، ہماری افواج نے بھارت کے حملے کو ناکام بنا دیا، بھارتی طیارے سری نگر میں لینڈ کر گئے۔ نئے سٹرکچرز اگر اس نے بنانے شروع کیے تو وہ ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا اور ان سٹرکچرز کو نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ بھارت کو پانی روکنے کے نئے سٹرکچر نہیں بننے دیں گے، پانی ہماری لائف لائن ہے، بھارت کے رکے گا تو جواب دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے آج تحفظات کا اظہار کیا، وزیر اعظم اس کو دیکھیں گے۔ ہم نے کب کہا تھا کہ بریفنگ میں صرف سینئر لوگ جائیں گے، جونیئر نہیں، سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، 30 دن میں فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم کسی گھر کو آگ لگوا دے تو کیا اس پر کیس نہیں چلے گا؟ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، 8 خوارج مارے گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 1 جوان شہید۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 3 خوارج مارے گئے، جنوبی وزیرستان میں 2 خارجی جہنم واصل دہشت گردوں سے مقابلے میں نائک مجاہد خان شہید ہوئے۔ خیبر و بنو میں جھڑپیں، 3 خوارج ہلاک ہوئے۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، کہا برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت سے مل کر کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کو غیر جانبدار تحقیقات میں شمولیت کی دعوت دی، کہا برطانیہ خطے میں کشیدہ صورتحال بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ترکیہ اور عمان کے سفیروں کی سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، نیول چیف نے خطے میں امن کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ دونوں سفیروں نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ سلامتی کونسل میں معاملہ بھرپور انداز میں اٹھائیں گے، دنیا کو بھارت کا مقروض چہرہ دکھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، بھارت کا سنتاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کرنا ہرگز قبول نہیں۔ پیپلز پارٹی وفد نے یقین دلایا، پیپلز پارٹی سمیت ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کی دفاع حفاظت کے لیے متحد ہیں، پاکستان کی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حکومت نے سب سے بڑی اتحادی جماعت کے ساتھ وفاقی بجٹ پر مشاورت کا آغاز بھی کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا تمام معاملات میں مشاورت کو ترجیح دیتے ہیں، پیپلز پارٹی وفد نے وفاقی بجٹ کے حوالے سے تجاویز دی۔ امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، آرمی چیف نے پاکستان کا واضح موقف تشکیل دیا اور دو ٹوک کہا بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا اعادہ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ، جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر ہدف کو 120 کلومیٹر دور تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا۔
میزائل کے کامیاب تجربے پر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی چیف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں ملک کے دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ بھارت کی جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام، پاک بحرین نے اتوار اور پیر کے درمیانی شب بھارتی طیارے PHI کا سراغ لگایا اور نگرانی میں رکھا۔ بھارت نے 29 اور 30 اپریل کے درمیانی رات لائن آف کنٹرول پر بھی جاسوسی کی کوشش کی تھی۔ پاک فضائیہ کے بروقت ایکشن پر بھارتی طیارے بھاگ گئے تھے۔ پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بھارت کا بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ بھارتی جنسی راء نے بلوچستان میں پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ کالعدم BLA فتنہ خوارج اور غیر قانونی مقیم افغانوں کو دہشت گردی کی ہدایات۔ بھارتی جنسی راء نے دہشت گردوں کو افغانستان سے متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا۔ چند خودکش بمباروں کو علاقوں کی راکھی کروا دی گئی۔ خودکش بمبار دہشت گردی میں گاڑی موٹر سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گوادر، کوئٹہ اور خوزدار میں دہشت گردی کی ہدایت دی گئی ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ بھارت کے بلوچستان میں دہشت گردی کے واضح اور ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی منظر عام پر آ چکے۔ FPCCI اور کراچی چیمبر نے شرح سود میں 21 پوائنٹ کمی کو مایوس کن قرار دے دیا۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کو شرح سود میں 5 پوائنٹس کمی کی امید تھی۔ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مقابلے میں پالیسی ریٹ میں معمولی کمی ناکافی ہے۔ حکومت کے اپنی اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں مہنگائی کی شرح کم رہی۔ بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان میں چین کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چینی سفیر نے کہا دونوں ممالک آئینی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا دہشت گردوں کے مبینہ کیمپس کا بھارت کا الزام جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ آزاد کشمیر میں زمینی حقائق سامنے ہیں، ابھی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ را کی خفیہ دستاویز میں پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن سے متعلق مزید انکشافات۔ منصوبہ EX-322 کی دستاویز لیک ہونے سے دنیا میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق پہلگام واقعہ کر کے را نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے، آزاد کشمیر میں فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا۔ کالعدم BLA BNA کے ذریعے گیس تنصیبات، فوجی قافلوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی بنائی گئی۔ سازش میں پاکستانی سیکیورٹی اداروں پر حملے، علیحدگی پسند بلوچ سے رابطے، سنتاس معاہدے کی منسوخی شامل تھی۔ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کو مشرقی سرحد پر الجھانا تھا۔ بھارت میں سینسرشپ کی لہر، میڈیا آزاد نہیں رہا۔ مودی دور میں صحافیوں پر دباؤ اور سینسرشپ میں خطرناک اضافہ۔ اختلاف رائے دبانے کے لیے دہشت گردی کے قوانین کا استعمال، درجنوں صحافی گرفتار۔ مودی دور میں 36 صحافی قید ہوئے، 15 پر دہشت گردی کے مقدمات درج۔ بھارت آزادی صحافت میں دنیا میں 191ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ بھارتی صحافیوں کو دھمکیاں، مقدمات اور جیل کا خوف۔ ہرلین کپور اور ارجن مینن کو خاموش کرانے کی کوشش۔ بھارت میں اپوزیشن جماعتیں اور عوام سرکار کے خلاف ہم آواز۔ ریاست مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے مودی کو اداکار قرار دے دیا۔ ممتا بنرجی نے الزام لگایا مودی فرقہ وارانہ تشدد پھیلا رہی ہیں۔ بھارتی عوام کو بھی مودی کی چال بازی سمجھ میں آنے لگی۔ لوگوں نے سوال اٹھایا حملہ آور آئے کیسے اور فرار کیسے ہو گئے؟ مودی سرکار نے باہر الیکشن جیتنے کے لیے ناٹک کیا۔
سندھ میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب آج ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے ایوان کو پولنگ سٹیشن قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی سامان کی ترسیل کر دی۔ پیپلز پارٹی کے وقار بھیدی اور MKM کے نگہت مرزا میں مقابلہ ہوگا۔ PTI اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ کسی کو جانے دینا، کسی کو جانے دینا، ایزی ایزی ایزی، شاباش، آ جاؤ آ جاؤ، ایزی ایزی ایزی، بس بس کیمرے پہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویل ڈن ویل ڈن۔ کیا نام ہے بیٹا؟ کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ گلزیب ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رمیز کمانڈو۔ رمیز کمانڈو نہیں بتاتے رہے تم؟ احمد ہے سر۔ لاہور میں ٹیم سریام نے 12 مغوی بچیاں بازیاب کرا لی۔ فروغ کا سرغنہ بچی فروغ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزم 6 ماہ کی بچی 6 لاکھ روپے میں فروغ کر رہا تھا۔ گروہ سے بازیاب بچیوں کی عمر 10 سے 15 سال تک تھی۔ بچیاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کے شیلٹر ہوم منتقل کر دی۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے 5ویں کلاس کا بچہ دم توڑ گیا۔ سماما کی پہلی پوزیشن آئی تھی۔ خوشی میں باہر کھانا کھا کر گھر جا رہا تھا۔ گلوائی پل کے قریب ڈمپر نے چنگچی رکشے کو رون دیا۔ سماما جان سے گیا، ماں باپ زخمی ہوئے۔ ڈرائیور فرار، مشتعل شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ سٹار گیٹ کے قریب بس کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 51 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ نیتنیاہو نے پورے غزہ پر قبضے کا منصوبہ بنا لیا۔ اسرائیلی کابینہ اجلاس میں فوجی آپریشن وسیع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ غزہ میں امدادی سامان کے داخلے کا انتظام بھی صہیونی فوج اپنے ہاتھ میں لے گی۔ منصوبے پر عمل درآمد اگلے ہفتے شیڈول صدر ٹرمپ کے دورے کے بعد کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ اور حماس نے امدادی سامان پر اسرائیلی کنٹرول کو مسترد کر دیا۔ انروا نے کہا کہ خوراک اور ادویات کے کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں گیا تو اقوام متحدہ کے ادارے تعاون نہیں کریں گے۔ 4 دفعہ فائنل میں پہنچے لگاتار، تو واحد ٹیم ہے جو 4 دفعہ اس ٹورنامنٹ میں آل آؤٹ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آواز آئی تھی کہ PSL کا معیار بہت خراب ہے، ملتان کا معیار خود نیچے گر گیا۔ آنر کو پتہ ہی نہیں ہے ٹیم کیا بنائی ہے۔ آپ نے اپنے مین 3 بیٹسمین باہر بٹھا دیے جو تھوڑا بہت پرفارم کر رہے ہیں۔ سابق کرکٹرز کی ملتان سلطانز کی سلیکشن پر تنقید، پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا 4 بار فائنل کھیلنے والی ٹیم 4 بار آل آؤٹس ہوئی، سلطانز کا معیار گر گیا۔ کامران اکمل نے کہا افتخار، کامران غلام اور عثمان کو کیوں بٹھایا گیا؟ ملتان سلطانز نے ایسی ٹیم بنا کر لوگوں کی دلچسپی ختم کر دی۔ ملتان کے اونر کو پتہ ہی نہیں ٹیم کیا بنائی ہے۔ عابد شیر علی بنے مہمان، سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا۔ مصطفیٰ چودھری افتخار احمد کا روپ دھارا، عادی نے شرکا کو خوب ہنسایا۔